السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں سید عبدالوہاب شرازی. آپ نے پوچھا ہے اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج بھی ہمارے پاس ایک سوال ہے اور یہ دیکھتے ہیں کیا ہے. السلام علیکم حضرت جی. مولانا صاحب یہ میں نے بھی ایڈ پڑھا ہے تو آپ سے رہبری رہنمائی کرنی تھی. جیسے اس نے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ سورۃ فلق جو ہے یہ 11 دفعہ پڑھنی ہے اور پھر 44 مرتبہ دھاگوں کو اکٹھا کرنا ہے اور پھر ایک گرہ کے اوپر 11 دفعہ سورۃ فلق پڑھنی ہے اور پھر اس کو کوئلے کے اوپر جلانا ہے. یہ کوئی گناہ کاری تو نہیں ہوگی اس میں؟ گرہ پھونک مارنی ہے اس گرہ کے اوپر قرآن مجید پڑھ کے. تو جناب آپ نے سوال سنا. ان کا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کوئی اشتہار پڑھا ہے یا پتہ نہیں کیا پڑھا، کہاں پر پڑھا ہے، یا کسی نے بتایا کسی عامل نے کسی مقصد کے لیے کہ آپ نے 44 دھاگے لینے ہیں اور پتہ نہیں اس کی پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ ان دھاگوں پر آپ نے سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھ کے ایک گرہ لگانی ہے اور اس پہ پھر پھونک مارنی ہے اور پھر دوسری گرہ لگانی ہے. تو اس طرح 11 گرہیں لگانی ہیں آپ نے، اور یہ 11 گرہیں لگا کر پڑھ کے یہ عمل کر کے پھر ان دھاگوں کو کوئلوں پر رکھ کے جلا دینا ہے اور اس سے آپ کا وہ کام ہو جائے گا جس مقصد کے لیے یہ بتایا گیا. دیکھیں، گرہیں لگانا اور گروں پر دم کرنا، ٹھیک ہے نا. تعویذ گنڈے سے یہی مراد ہوتے ہیں، گنڈے لگانا. گنڈے گروں کو گنڈ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو تعویذ گنڈے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کیا بتایا کہ سورہ فلق پڑھ کر گنڈے لگانی ہیں، گریں لگانی ہیں. آپ جناب سورہ فلق کا ترجمہ پڑھ لیں. سورہ فلق میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. کہ پناہ مانگی گئی ہے مختلف چیزوں سے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی گروں پر، گریں لگا کر ان پر پھونکنے والیوں سے، ٹھیک ہے نا. تو سورہ فلق تو خود اس چیز کی نفی کر رہی ہے اور اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے اس عمل سے کہ گریں لگائی جائیں اور اس پر پھونکا جائے. تو یہ اس قسم کے یہ شیطانی عملیات ہوتے ہیں. یعنی دیکھیں شیطان کا کیا کام ہے، کتنی یعنی باریکی کے ساتھ آپ سے، یعنی سورہ فلق میں جس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے اور شیطان آپ سے وہی کام سورہ فلق کے ذریعے کروا رہا ہے کہ آپ نے گریں لگانی ہیں اور اس پر سورہ فلق ہی پھونکنی ہے. کتنی بڑی شیطانیت ہے. تو اس قسم کی عملیات، اس قسم کی چیزیں یہ جادوگروں اور جاہل قسم کے جو عامل ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ جادوگر نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو جاہل قسم کے ہوتے ہیں جن کو کسی قسم کو کوئی علم نہیں ہوتا. اب جس چیز سے سورہ فلق میں پناہ مانگی گئی ہے اللہ کی، وہی کام سورہ فلق کے ذریعے کیا جا رہا ہے کہ گریں لگانی ہے اور گروں پر سورہ فلق پڑھنی ہے اور پھر اس کو کوئلوں پر جلانا ہے. اس قسم کی چیزوں کا شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے اور قرآن و سنت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں. قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں، اسی میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے. قرآن مجید کو جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری پریشانیاں اور ٹینشنیں ہم نے بلا وجہ کی پالی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ہوتی کچھ بھی نہیں ہے، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور بالفرض ہو بھی تو قرآن مجید انسان کو ایسی تسلی دیتا ہے، ایسا حوصلہ دیتا ہے، اللہ پر انسان کا توکل اتنا بٹھاتا ہے کہ پریشانیاں قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے خود بہت دور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اپنا معمول بنائیں. کم از کم ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ اور اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں. ہو سکے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کوئی تفسیر خرید کر لائیں، گھر میں لائیں اور اس میں سے روزانہ اپنی معمول بنائیں. 2-4 صفحے جو ہے وہ تفسیر کے چند آیات کے جو ہے وہ پڑھ لیا کریں. اور اگر آپ تفاسیر نہیں خرید سکتے یا نہیں خریدنا چاہتے یا پیسے نہیں آپ کے پاس، ظاہر بات ہے تفسیر کئی جلدوں میں ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں، 4000 5000 بعض سے ہی مہنگی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کتنی آسانی پیدا کر دی ہے. انٹرنیٹ کا کنیکشن آپ کے پاس، ہر بندے کے پاس موبائل ہے. موبائل کے اندر ہم نے طرح طرح کی اپلیکیشن انسٹال کی ہوتی ہیں فضول قسم کی جو ہمارا وقت ضائع کرتی ہیں. تو آپ وہاں پر اس قسم کی اپلیکیشن استعمال کریں. قرآن مجید کی جتنی بھی تفاسیریں ہیں، تمام تفاسیر، ہر تفسیر اپلیکیشنوں کے اندر موجود ہے. روح القرآن کے نام سے ایک بہترین اپلیکیشن ہے جس کے اندر جو ہے 3 سمجھ لیں کہ تفاسیر کو
یعنی 2 مفسرین کی تفسیر اور تیسرے جو خود وہ مفسر ہیں انہوں نے ان تینوں کو جوڑ کر ان کا خلاصے کے طور پر یہ بہترین قسم کی ایک تفسیر لکھی ہے روح القرآن کے نام سے. یہ اپلیکیشن موجود ہے, اس میں سے مطالعہ کیا کریں. بالکل آسان جدید قسم کی تفسیر ہے آج کل کی اردو زبان کے یعنی جو بولی جاتی ہے, ورنہ بعض تفسیر ایسی ہوتی ہیں جو پرانی ہے 50 سال پرانی 100 سال پرانی, ان کی اردو زبان بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آج کل کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. یہ روح القرآن جدید تفسیر ہے آسان ترجمے کے ساتھ, اس کا مطالعہ کیا کریں, اپنا معمول بنائیں, روزانہ کا معمول بنائیں. انشاءاللہ آپ کی یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور اس قسم کے من گھڑت کاموں کے پیچھے نہ پڑیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.